اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں آخر میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کی کیفیت کو دو مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔ منافقین کی دو قسمیں تھیں، کچھ تو پکے کافر تھے، محض زبان سے ایمان اسلام کا اظہار کرتے تھے اور ان کا اسلام کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی اسلام کی طرف ان کا کوئی رجحان تھا۔ پہلی مثال ان سے متعلق ہے۔ اور دوسری قسم کے منافقین وہ تھے جو متردد تھے، کبھی اسلام کی باتیں سنی تو اسلام کی طرف میلان ہو گیا، اور کبھی کافروں سے جا کر ملے، اپنی اغراض آڑے آئیں تو کفر کی طرف چلے گئے۔ تو دوسری مثال ان کی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اور پہلی مثال کے اندر بنیاد آگ کو بنایا گیا، اور آگ یہ روشنی کا مادہ ہے، آگ سے روشنی بنتی ہے، روشنی پھیلتی ہے۔ بنیادی طور پر آگ یہ روشنی کا مادہ ہے، اور سورج سے جو ہم روشنی حاصل کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی آگ کا ایک کرہ ہے جس سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری مثال میں بنیاد پانی کو بنایا گیا ہے، اور پانی حیات کا مادہ ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تو دونوں چیزیں اہم ہیں، چاہے روشنی کا مدار ہو چاہے حیات کا مدار ہو، دونوں چیزیں اہم ہیں، جینے کے لیے دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پھر جس وقت آگ نے اس کے ارد گرد کو اچھی طرح سے روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو، ان کے نور کو سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ اب یہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہدایت کو نور سے تعبیر کیا ہے، اور گمراہی کو ظلمات سے تعبیر کیا ہے۔ نور یہ مفرد لفظ ہے، ظلمات یہ جمع ہے، ظلمت کی جمع ظلمات، جس سے، اور قرآن پاک میں تقریباً جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کا تذکرہ کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ کیا ہے، کہ ہدایت کے لیے ایک مفرد کا لفظ استعمال کیا ہے اور گمراہی کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، جبکہ گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ کوئی شرک کے راستے گمراہ ہوتا ہے، کوئی کفر کے راستے گمراہ ہوتا ہے، کوئی نفاق کے راستے گمراہ ہوتا ہے، کوئی کسی راستے گمراہ ہوتا ہے۔ تو گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، جبکہ ہدایت کا راستہ ایک ہے۔ اور نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس میں تپش نہیں ہوتی، جبکہ ضیاء یہ ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس میں تپش ہوتی ہے۔ جب آگ جلائی جاتی ہے تو روشنی بھی ہوتی ہے اور اس میں تپش بھی ہوتی ہے، گرمائش بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کو، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بھی تعبیر کیا ہے نور سے تعبیر کیا ہے، کہ یہ ایسی روشنی ہے جو ٹھنڈی ہے اور تپش اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آسان شریعت ہے، اس کے اندر
شدت نہیں ہے، تیزی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، تو آسان شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں حاصل ہوئی۔ تو اب منافقین کی کیفیت یہ بیان کی ہے۔ اول تو یہ پہلے کفر میں تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اور لیکن اپنا کفر اس پر جمے رہے، اس کے اندر ذرہ بھر کوئی فرق نہیں لائے۔ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ آگ روشن کی، روشنی ہو گئی اچھی طرح سے، اور پھر وہ روشنی یکدم ختم ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے آنے سے روشنی پھیلی، لیکن انہوں نے اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک تو جب روشنی تیز ہوتی ہے، آگ جلانے سے اشارہ اسی طرف ہے کہ روشنی تیز تھی، اور پھر یکدم اگر وہ روشنی بجھ جائے تو اندھیرا اتنی ہی شدت کا ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اگرچہ آنکھیں کچھ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم وہ ساری لائٹیں جلا کے بیٹھے ہوں، اچانک لائٹ چلی جائے تو شروع میں اندھیرے کی شدت زیادہ ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ کچھ کمی اس میں محسوس ہونے لگ جاتی ہے، حالانکہ کوئی چیز روشنی میں اضافہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر تاریکی کی شدت بتانا مقصود ہے کہ اس حد تک یہ تاریکی کی شدت میں چلے گئے ہیں کہ اب ان کو کچھ سجھائی دے اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پر ان کو اندھوں سے تعبیر کیا ہے، اس کا تذکرہ ابھی آتا ہے، اور دوسری طرف آگ کی روشنی ختم ہو گئی، ایک تو ویسے ہی باہر اندھیرا، دوسرا یہ آنکھوں سے اندھے، تو یہ بھی تاریکی کی شدت بیان کرنا مقصود ہے۔ اگر انسان کی آنکھیں صحیح ہوں لیکن باہر روشنی نہ ہو، نظر پھر بھی انسان کو کچھ نہیں آتا، یا آنکھیں اس کی اندھی ہیں، باہر بہت ساری روشنی ہے تب بھی انسان کو نظر نہیں آتا۔ آنکھوں کی روشنی اور باہر کی روشنی، یہ دونوں روشنیاں آپس میں ملتی ہیں تب انسان کو نظر آتا ہے۔ اگر ان دونوں روشنیوں میں سے کوئی ایک روشنی بھی مفقود ہو جائے تو پھر انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، اور جہاں پر سرے سے دونوں روشنیاں ہی مفقود ہوں تو پھر سجائی دینے کا امکان بالکل نہیں ہوتا۔ تو یعنی یہ ان کے کفر پر پکے ہونے کو اللہ تعالیٰ نے کئی سارے معاملات سے، کئی سارے انداز سے واضح کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اور انسان کے ہدایت حاصل کرنے کے کئی راستے ہوتے ہیں، رہنمائی پانے کے کئی راستے ہوتے ہیں، کہ ایک انسان ہے، اگر اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، اس کو نظر تو نہیں آتا لیکن اس کے کان سنتے ہیں، وہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کر سکتا ہے، جب وہ محسوس کرے کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کو آواز دے کر اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں جو آنکھوں سے نابینے ہیں لیکن وہ اپنا نظام زندگی چلا رہے ہیں، یا کانوں سے بہرے ہیں اور بول بھی نہیں سکتے لیکن ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں تب بھی وہ اپنا نظام زندگی چلا رہے ہیں۔ اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ کانوں سے بہرے ہیں اور زبان سے گونگے ہیں اور آنکھوں سے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، کہ اب یہ لوٹنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، یہ کفر میں ایسے دنسے ہوئے ہیں کہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہاں سے دوسری قسم کے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے برستی بارش، فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ جس کے اندر تاریکیاں بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور چمک بھی۔ جب بارش ہو، اندھیری ہو، گرج چمک ہو تو ایک خوف و ہراس کا عالم ہوتا ہے۔ تو جس وقت یہ آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، وہاں پر آخرت سے متعلق، موت سے متعلق، جہنم سے متعلق باتیں سنتے ہیں تو ایک دل کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اور آگے جا کے ذکر کیا کہ اس ڈر کی وجہ سے، موت کا ڈر ہر بندے کو ہی ہے، ہر مخلوق کو ہے، تو جب یہ موت کی بات سنتا ہے تو فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، دل سے ڈر جاتے ہیں۔ اور
جس وقت وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں تو پھر ان کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے۔ یہ متردد قسم کے منافق ہیں کہ آپ کی مجلس میں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب باہر آتے ہیں تو دوبارہ پھر کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اور جیسے یہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ چمٹے رہے اور فائدہ اٹھاتے رہے، آخرت میں بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ پل صراط پر جب مسلمانوں کو روشنی ملے گی اور وہ اپنی روشنی میں پل صراط پار کرنے لگیں گے، تو اس وقت یہ بھی پکاریں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن اس وقت ان کے اور پکے ایمان والوں کے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی، پھر یہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پکے سچے مومن بننے کی، مسلمان بننے کی